السلام علیکم۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں آپ سے صرف اور صرف اس آیت کے متعلق بات کروں گا جس آیت کا سہارا لے کر حدیث والوں نے اپنے احادیث کی کتاب کو اسلام کے اندر شامل کر کے اسلام کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سب سے بڑی جو آیت ہے ان کی، اس کے علاوہ اگر وہ کوئی آیت بولتے ہیں تو وہ میں نے تو سنی نہیں ہے، اور اگر سنی ہے تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ میں نے جو ان لوگوں سے بات کر کے اندازہ لگایا ہے گفتگو کرنے کے بعد، جو ان کی سب سے مین آیت ہے نا، جس آیت کا یہ سہارا لیتے ہیں اور اپنی موٹی موٹی کتابوں کو اسلام کا حصہ بنا دیتے ہیں، وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا مطلب کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی بے شک اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی فرما برداری کی اس نے رسول کی فرما برداری کی، یعنی کہ جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے رسول کا کہنا مانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب آپ کچھ بھی مطلب نکال لو، گھوم پھر کے بنے گا یہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو ذرا جو تھوڑا سا نا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ آیت کیوں آئی۔ دیکھو، قرآن کی ہر آیت بھیجنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی علم ہوتا ہے، کوئی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی لوگوں کے ذہنوں میں چلنے والے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ان کو آسانی سے مل نہیں رہا ہوتا، تو خدا مدد کے طور پر اپنی آیتیں بھیجتا ہے تاکہ خدا کے حکم کو محفوظ کر کے خدا کے حکم پر عمل کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں پر یہ فرض بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا کے حکم کو دیکھیں، سمجھیں اور اسی پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ خدا کے علاوہ ہیں، قرآن کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کا خدا سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو خدا کا حکم ہے اس کو وہی ہے، بیسیکلی وہی جو آسمانوں کے اوپر سے فرشتہ لے کر آتا ہے۔ الہام بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں بعد میں بات ہوگی، میں آپ کو بھی فی الحال یہ بتاتا ہوں۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا عمل شروع کیا، آج سے کوئی 1800 2000 سال جتنے بھی سال ہو گئے پہلے اپنی تبلیغ کا عمل شروع کیا، تو میں آپ کو مثال دینے کے لیے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، مثال دینے کے لیے تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ 2000 سال پہلے کیا معاملات تھے اور یہ آیت کیوں آئی۔ اب اگر میں آج، خدا نخواستہ اگر میں آج لوگوں سے کہوں کہ میرے پاس وحی آئی ہے، نعوذ باللہ، یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے، اور اگر آئے تو آئے بھائی، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بات کرے، جس کو چاہے وہی بھیجے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ یہ سارے سنی مل کے بھی اللہ کو نہیں روک سکتے؟ وہ جب چاہے قرآن نازل کر سکتا ہے، وہ جب چاہے نبی بنا سکتا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے وہی بھیج سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر میں کہوں اے لوگو میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، تو کیا لوگ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے، کامن سی بات ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس دور میں بالکل سیم اسی طرح ہوتا تھا، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پہلی وحی آئی، وہ ڈر گئے، ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کون ہے، یہ فرشتہ جو نظر آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں قرآن کے نزول کے اندر، قرآن کا نزول جتنے بھی ٹائم میں ہوا، بھلے وہ 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، جو بھی ہے، اس سے ہمیں واسطہ ہی نہیں ہے، اللہ کی مرضی تھی، اس نے جتنے بھی سال میں نزول کیا اس نے کر دیا، یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ 22 سال میں ہوا یا 24 سال میں ہوا، یہ بیکار کی بحث ہے۔ جب اللہ کے نبی پر وحی آئی تو پہلے تو وہ خود بھی ڈر گئے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر دوبارہ وحی آئی، دوبارہ آواز آئی، پھر دوبارہ آواز آئی، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کو اعتماد ہوتا گیا، تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہوتا گیا، اور ان کا یقین آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا، اور انہوں نے سوچا کہ واقعی
کوئی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے. لہٰذا کچھ عرصے کے بعد، پتہ نہیں اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پورے طریقے سے مطمئن ہو گیا. اب یہ حدیثوں پر میں تو یقین کرتا نہیں ہوں، اس لیے میں ان کی باتیں نہ سنتا ہوں اور نہ میں پڑھتا ہوں. لیکن جتنے بھی عرصے کے بعد ہو گیا ہو، یہ کوئی سوال بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہ جتنے بھی عرصے میں اللہ کے نبی کا جو یقین ہے وہ پختہ ہو گیا، وہ جتنے بھی عرصے میں ہو گیا، یہ بیکار کی بحث ہے. لیکن جب ان کا یقین پختہ ہو گیا تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ میرے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی آئی ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو تمہارے باپ دادوں کا مالک ہے، جو میرا مالک ہے، جو ہم سب کا پروردگار ہے. تو جس طریقے سے آج کے دور میں کوئی یقین نہیں کرے گا نا میری بات کا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس دور میں بھی یقین نہیں کرتے تھے لوگ. یہ صحابہ ہی جن کو صحابہ کہتے ہیں اب، یہ وہی لوگ تھے نا جو یقین ہی نہیں کرتے تھے، جو ان کے دشمن تھے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ تکلیفیں دیتے رہتے تھے. یہی آگے چل کے صحابہ بن گئے، بس اتنی سی بات ہے. لیکن یہ اتنی سی نہیں، اس کو بہت بہت مشکل اور پیچیدہ کر دیا ہے. یہ اتنی سی بات ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کی عقل کے اوپر پردے نہیں پڑے ہوئے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں. باقیوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، بات چھوٹی سی لگے گی، بہت بڑی بات ہے ان کے لیے. اب جب لوگوں کے پاس وہ جاتے تھے، بتاتے تھے میرے پاس وہی آئی ہے، لوگ یقین ہی نہیں تھے کرتے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کو پاگل کہتے تھے. وہ کہتے تھے یار تم کہاں سے آ جاتے ہو، یہ کیا باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ. مگر اللہ کا حکم پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. ان کے پاس جبرائیل کے احکامات اللہ کی طرف سے جو آتے تھے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کے اوپر فرض تھا کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیتوں کی تبلیغ لے کر چلے، چاہے ان کو اپنی جان کا بھی مصیبت میں ڈالنا پڑے. ان کی جان انہوں نے بہت مرتبہ مصیبت میں ڈالی ہے، بہت جنگیں ہوئی ہیں، بہت سازشیں ہوئی ہیں، بہت تکلیفوں کے بعد یہ اسلام پھیلا ہے. کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے. بہت تکلیفوں کے بعد، آپ کی سوچ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہوں گی خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا اب لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے، لوگ بولتے تھے بھائی تم جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیں ثابت کرو، کوئی نشانی دکھاؤ. اچھا دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نشانی بھی نازل نہیں کی، بس بغیر نشانی کے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا. اور لوگ ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور وہ صبر کرتے تھے، اور اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیتے تھے. اچھا اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی کہ ایک اندازاً آپ کو بتا رہا ہوں، اندازاً تو سال 2 سال 3 سال کے بعد کوئی 2 4 5 لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے. پھر 5 سال کے بعد اور ہو گئے ہوں گے، پھر 6 سال کے بعد اور ہو گئے ہوں گے. تو جیسے جیسے لوگ آہستہ آہستہ ڈر کے، کیونکہ وہاں کے جو طاقتور سردار تھے وہ تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، مار دیتے تھے. جیسے فرعون تھا، فرعون کا جو واقعہ ہے پورا، اگر کوئی موسیٰ پہ ایمان لے آتا تھا تو فرعون اس کو مار دیتا تھا. بالکل یہی صورتحال تھی. اب ڈر کے آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا، لوگ جمع ہوتے گئے. تو جب تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی تو پھر لوگوں نے تھوڑا یقین کرنا شروع کیا. مگر اگر 100 مسلمان تھے نا تو 5 یا 7 صحیح طریقے سے دل سے مسلمان تھے، باقی 90% سے زیادہ نفاق تھا ان کے دلوں میں. وہ شک کرتے تھے، وہ ابھی بھی یہی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور سوال پوچھے جانے پر یہ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، آپ تسلی رکھیں. مگر دل سے مومن نہیں تھے. دل سے وہ ایک شرارت کے طور پر آتے تھے، مذاق کے طور پہ آتے تھے، تاکہ مخبریاں کی جا سکیں اپنے سرداروں کو. اچھا اب ان کے دلوں کا حال اللہ تو جانتا تھا، اور تو کوئی نہیں جانتا. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ بات مومنوں پر سب سے پہلے یقین کرنے لائق ہے، لازم ہے ان پر کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو سب سے پہلا یہ یقین ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اب جب وہ تبلیغ مسلسل کرتے رہے اور جو لوگ تھے اب وہ 100 سے 200 ہو گئے، 200 سے 500 ہو گئے، 500 سے 1000 ہو گئے.
مگر 1000 بھی جب ہو گئے نا تو 100 یا 150 یا 200 ہی مسلمان تھے صحیح، باقی 800 جو ہے نا وہ منافق ہی تھے، مخبر تھے، دشمنوں کے ایجنٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا، ان لوگوں کا جن کو اب صحابی کہا جاتا ہے، جو نفاق پر اڑے ہوئے تھے، جو اپنے سرداروں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، جو ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے، جو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کو جادوگر کہتے تھے، ان کو دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ ان کے دلوں کا حال، ان لوگوں کے دلوں کا حال اللہ جانتا تھا، صرف اللہ جانتا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر 500 لوگ بیٹھے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، ان کے مطابق وہ سب مسلمان ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، لیکن حقیقت اللہ جانتا تھا، حقیقت اللہ جانتا تھا۔ اس میں سے چند جو ہیں وہ 50 یا 100 کے قریب مسلمان ہوتے تھے صحیح معنوں میں، باقی منافق تھے، جن کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر غبار اور جیلسی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اب اللہ تو یہ بات جانتا تھا، تو کئی بار، یعنی کہ 4 سے 5 مرتبہ جو مجھے یاد ہے، ایک آئیڈیا سے، ایک اندازے سے آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کے اندر 4-5 مرتبہ یہ آیت آئی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور وہ اس لیے آئی ہے تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کی تبلیغ سنا کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، وحی کے بارے میں بتاتے تھے، تو بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا، وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساتھیوں کے لیے نبی کو پیغام بھیجا، ساتھیوں کو سنانے کے لیے نبی کو پیغام بھیجا کہ اے نبی، ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ، جس میں وہ آیت ہوتی تھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ جس نے نبی کی پیروی کی اس نے بے شک اللہ کا حکم مانا، جس نے نبی کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، تاکہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے۔ دیکھو، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بولے نا، وہ وہی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگ میرے پہ یقین کرو، آپ لوگ میرے ساتھ مذاق مت کیا کرو، آپ لوگ مجھے اس طرح سے مت کہا کرو، میں واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے رسالت سے نوازا ہے، کتاب نازل کر رہا ہے مجھ پر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں اور حق سمجھاؤں تاکہ آپ لوگوں کی آخرت بہتر ہو سکے اور دنیا بھی بہتر ہو سکے۔ تو وہ مانتے نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ وحی نہیں تھی۔ وحی جو ہے نا، وحی قرآن کے اندر وحی کے علاوہ نبی کی اپنی طرف سے کہی ہوئی بات آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، یہ سختی سے ممنوع ہے۔ اسلام کے اندر خدا کا سختی سے حکم ہے کہ قرآن کے اندر صرف وہ بات آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر سے وحی کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان کو بھلے کچھ بھی کہتے رہے، وہ قرآن میں نہیں آ سکتی ہے، اس کو آپ لکھ کر محفوظ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی، اے نبی ان کو پڑھ کر سناؤ، اور پھر وہ محفوظ ہوئی اور لکھی گئی باقاعدہ قرآن کے اندر، اس کو قرآن کا حصہ بنا لیا گیا۔ اب وہ وحی کے طور پر آ گئی، مستند چیز ہو گئی، مستند چیز ہو گئی، پکی تصدیق شدہ چیز ہو گئی۔ اب اللہ نے وحی کیا بھیجی کہ اے نبی، یہ جو تمہارے سامنے اور تمہارے دوست اور تمہارے رشتے وغیرہ دار جو ہیں، ان کو یہ آیت پڑھ کے سناؤ کہ جس نے اللہ کی فرما برداری کی بے شک اس نے رسول کی فرما برداری کی۔ کیونکہ وہ لوگ رسول کو جھوٹا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ رسول پر ایمان تو لے آئے تھے مگر دل سے مومن نہیں تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بھیجی گئی کہ دیکھو، آپ لوگوں نے اگر نبی کی پیروی کی تو بے شک آپ نے اللہ کا حکم مانا، اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کی تو آپ نے یقیناً رسول کی فرما برداری بھی کی، تاکہ ان کے جو لوگ تھے اس ٹائم کے، جنہیں اب صحابہ کہا جاتا ہے،
جو لوگ مانتے نہیں تھے، جو لوگ پنگے بازی کرتے تھے، جو لوگ تکلیفیں دیتے تھے، سازشیں کرتے تھے، تو سب طرح کی چیزیں کرتے تھے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کو وحی کے طور پر ایک مستند چیز بھیجی گئی کہ جس نے اللہ کی فرما برداری کی اس نے نبی کی فرما برداری کی، اور جو نبی کی فرما برداری کرے گا بے شک وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ یہ ہے وہ آیت، اور یہ 3 4 5 مرتبہ قرآن میں موجود ہے، اور ان تینوں چاروں کا مطلب، مقصد اور آیت بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا جائے، اس وقت جس ٹائم صرف قرآن آ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ اس وقت آیت آئی ہے جس ٹائم قرآن کے علاوہ کوئی حدیث، کوئی اور مذہب، اسلام والا مذہب کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف قرآن کی تبلیغ ہو رہی تھی، اسلام کی کتاب نازل ہو رہی تھی۔ یہ اس وقت کی آیت ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں، جو تم اپنے نبی، یہ اللہ کے نبی کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو، مذاق کرتے ہو، ان پر شک کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ جو ان کو اللہ حکم بھیجتا ہے یہ آگے آپ کو وہی بتاتے ہیں، بس اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار لکھا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے نبی کے اوپر، نبی کے لیے، یہ آپ کو صرف وہی پڑھ کے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ اور یہ جو آیتیں ہیں یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے نہیں بنائی، یہ نبی ہیں، یہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کی فرما برداری کرو، اور جس نے رسول کی فرما برداری کی بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اب اگر آپ تھوڑا سا سمجھو گے اس بات کو تو انشاءاللہ آپ کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ آیت کا مطلب کیا تھا، یہ آیت کیوں بھیجی گئی، اور اس آیت کی ضرورت اللہ کو کیوں پیش آئی۔ بے شک اللہ کو پیش آئی، اللہ نے مناسب سمجھا، ضروری سمجھا، تبھی بھیجا۔ اور اب اس دور میں اس آیت کا کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ آیت ہے جو ان اہل سنت والوں کے لیے اپنے مذہب کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو سہارا لیا جاتا ہے وہ یہ آیت ہے، جس کا مس یوز کیا جاتا ہے، غلط یوز کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں آگے سے یہ اہل سنت والے، کہتے کیا ہیں کہ یہ جو ہم حدیث کی کتابیں بتاتے ہیں یہ سیرت نبی ہے، یہ سیرت نبی ہے، یعنی کہ نبی کی زندگی ہے۔ اور وہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، وہ جو کتاب نازل ہوئی تھی جس کتاب کے مطابق اللہ کے نبی نے ساری زندگی گزاری، تو وہ کیا ہے پھر؟ اگر یہ سیرت نبی ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لوگوں کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، لوگوں کی ساری محنت ضائع جا رہی ہے، لوگ غلط خیال کیے ہوئے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو میرا مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ میں لوگوں کو اس چیز کی اصلیت بتا سکوں، جس حد تک مجھ سے کوشش ہوگی میں تو بتاؤں گا۔ تو اب میں نے آپ کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ جو قرآن میں 3 4 مرتبہ آیا ہے، اس آیت کو بھیجنے کا وقت، ضرورت کیوں پڑی، کیا وقت تھا، کیا صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نبی کے ذریعے لوگوں کو کیا بتا رہا تھا، کیا پیغام دے رہا تھا، سب بتایا ہے۔ پوری میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے جتنی میں کر سکتا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس وہی ہدایت یاب ہے۔ اور حق جو ہے نا، حق وہ مرنے کے بعد کھلے گا، اور اس وقت موقع انسان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ کوئی نبی نہیں آئے گا بچانے، کوئی علی نہیں آئے گا بچانے، کوئی حسن حسین اور کوئی پیغمبر اور کوئی صحابہ نہیں آئے گا بچانے۔ یہ صرف انسان کے خیالات ہیں، باطل خیالات ہیں، باطل خیالات۔
کوئی آ ہی نہیں سکتا اللہ کے سسٹم کے اندر. اللہ کے ہاں میرٹ کا نظام ہے، سفارش کا نہیں. یہ پاکستان کا نظام نہیں ہوگا وہاں پر. یہ جو پاکستان میں جو آپ دیکھتے ہو رشوت کا نظام، سیاست کا نظام اور سفارش کا نظام، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کا نظام بڑا پاک صاف اور میرٹ کا نظام ہے. اور کوئی کسی میں جرت نہیں ہوگی، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کسی کے لیے بات کر سکے. کوئی پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا اتنا طاقت ہے، اللہ کا علم اتنا بڑا ہے، اللہ کا تصور ہی نہیں لوگوں کو معلوم، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ خدا کیا چیز ہے. بس اب میں کیا بولوں، 50 دفعہ ایک ہی بات کو بول چکا ہوں. لہٰذا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اس حوالے سے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس حوالے سے سمجھ بوجھ اور عقل عطا فرمائے. مگر اب اللہ جسے چاہے ہدایت دے، ہدایت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو اب یہ ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جس حد تک شیئر ہو سکے آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.